ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کا جو حق ہے یہ ادا کرے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا كَمَا کہ تم ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرو. اگر تم نے اف کیا تو تم گناہ گار ہوگے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کاش اگر میری ماں ہوتی، میرے حضور کی عمر 5 برس تھی یا کم زیادہ، تو دنیا سے والدہ محترم دنیا سے تشریف لے گی. 6 ماہ کی ماں کے شکم میں تھے تو والد کا سایہ اٹھ گیا، اور 5 برساں یا ود کٹائیاں عمر نبی سرور دی. 5 سال تھی یا کم زیادہ ہوگی کچھ تو ماں دنیا سے چلے گی. یہ کتنا صدمہ ہے. اب ایک رہ گیا. تو ماشاءاللہ حضور نے فرمایا، جب آئے فرمایا کہ کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوتا، نماز باندھ کر اللہ اکبر ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے آگے کوئی قرآن پاک کی کوئی سورت تلاوت کرتا ہوتا، اور میری ماں بلاتی مجھے بیٹا محمد، اور میں نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کی دربار میں چلا جاتا. آج کل کا مسلمان، جو آج کل کے نئے مسلمان نوجوان پارٹی ہے، یہ موبائل کو نیچے نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے مت بیٹھو، ماں باپ کے مقام سے اپنے مقام کو اونچا مت سمجھو. لیکن آج کل کے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، بس موبائل پکڑا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا چائے پی لے، بس موبائل سے نظر نہیں اٹھانی. ماں کہتی ہے بیٹا یہ کام کر، فلاں کام کر، بس موبائل ہے، بس جو کچھ ہے. لیکن ماں باپ کا اگر ایک بار دل دکھ گیا تو رب فرماتا ہے پھر میرے پاس کس لیے آئے گا. حضور نے فرمایا اگر تیرے پہ ماں باپ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں، اور جس پہ سرکار کائنات ناراض ہے اس پر اللہ کی ذات ناراض ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم. رسول نے فرمایا کہ تم ماں باپ کو راضی کرو، میں راضی ہو جاؤں گا. جب میں راضی ہو جاؤں تو اللہ راضی ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. آج کل کی نسلوں کے اندر ماں باپ کا حیا چلے گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قاضی صاحب جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحیاء من الایمان. آج کل کے نوجوانوں کے اندر، اس آنے والی نسلوں کے اندر سے حیا اڑ گیا ہے. جو آج کل کے لوگ ہیں، الحیاء من الایمان، جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے. اس میں ایمان ہے. ایمان کی نشانی حیا ہے. پھر آج کل کے لوگوں کے اندر سے ادب چلے گئے ہیں. اللہ پھر فرماتا اللہ پاک العلم فوق الادب، کہ علم سے ترجیح اعلیٰ ادب کو ہے، احترام کو ہے. وہ آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. کچھ نہیں. آج اگر بزرگ ملے گا تو نوجوان تو پہلے دیکھے گا نہیں، اگر دیکھا تو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں. آج کل کے نوجوان بھی سلام کرنے کے لیے، سلام میں پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنا سنت رسول ہے. حضور علیہ السلام جس کو بھی ملتے تھے سلام میں جلدی پہل کر دیتے تھے. آج کوئی کہتا میں کہتا ہوں میں مولانا ہوں، اور کہتا ہے کوئی فلاں حاجی صاحب ہے، یہ پہلے مجھے یہ باقی والے سلام دیں گے پھر میں سلام دوں گا. لیکن محسن انسانیت کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کیا کرو، یہ میری سنت ہے. اور سلام ہم آج کل کیسے سلام دیتے ہیں؟ آج کل کے نوجوانوں کا یا بچوں کا یا نوجوانوں کا آج کل کا سلام کرنے کا کیا انداز ہے، کیا ادب ہے. السلام علیکم جی، نعوذ باللہ، تم ہلاک ہو جاؤ جناب. السلام علیکم نہیں ہے. اگر شریعت میں دیکھا جائے تو السلام علیکم آگے ایک بڑا اچھا الفاظ ہے جو پورا الفاظ سلام ادا کرتے ہیں. السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، یہ سلام دینے کا بڑا انداز ہے. فرمایا 10 نیکیاں 30 نیکیاں ملتی ہیں. جو آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کہ سلام ہو تم پر، اللہ کا طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو. دوسرا کہتا ہے تم پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو. تو رب فرماتا ہے دونوں مالا مال ہو جاتے ہیں نیکیوں سے. ایک کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا کہتا ہے وعلیکم. نہ لینے والا نہ سلام دینے والے کا صحیح الفاظ ہے، نہ جواب دینے والے کے صحیح الفاظ ہیں. اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو ہلاک ہو جا، دوسرا کہہ وعلیکم ہو تو ہلاک ہو جا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم اسلام کے قریب نہیں جاتے. ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ بس کسی نے اگر کلمے 6 یاد کر لیے بس، یا مطلب ہے یہ تھوڑی سی کوئی دینداری کتابیں تھوڑی بہت پڑھ لی تو بس اس میں کہتے ہیں کہ بس ہمیں کسی سے کوئی واقفی نہیں لینی ہے. لیکن سیکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا علم سیکھو چاہے چین جانا پڑے. اللہ، مکہ مدینے سے چین کتنا دور ہے. حضور نے فرمایا چین جانا پڑے علم سیکھو. ہر چھوٹا بڑا عیب نہیں سمجھنا، علم سیکھنا ایک دوسرے سے پوچھ لینا چاہیے. جس بات کی واقفی نہ ہو وہ دوسرے سے پوچھ لے، بھائی میرے میں یہ کمی ہے، میں اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہوں. حضرت مفتی صاحب کے پاس جاؤ، مولانا صاحب کے پاس جاؤ، آپ میں سے جو اچھا آدمی ہے اس کے پاس بیٹھے تو
اچھی صحبت کرنی چاہیے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھا کرو, صحبت اچھوں کی کیا کرو, تاکہ جن کے ساتھ اٹھے گا, جن کے ساتھ بیٹھے گا, ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا میدان حشر میں. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو, پاک لوگوں کے ساتھ صحبت کرو, اور ان لوگوں کی مجلس کیا کرو جنہیں دیکھ کر تمہیں اسلام یاد آئے, اللہ یاد آئے, رسول اللہ یاد آئے. ان کی مجلس میں مت بیٹھو جن میں بیٹھ کے تو گمراہ ہو جائے, تمہیں اللہ بھی بول جائے, رسول اللہ بھی بول جائے, تمہیں سنت بھی بول جائے, فرض بھی بول جائے, تیرا سب کچھ چلے جائے. اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھا کرو, اچھوں کے ساتھ اٹھا کرو, تاکہ تم اچھوں کے ساتھ میدان حشر میں تمہارا حشر بھی کنہیں کے ساتھ ہوگا, اچھے لوگوں کے ساتھ. اس لیے میری یہ گزارش ہے, میری یہ اپیل ہے انشاءاللہ کہ سب لوگوں سے کہ اسلام کی طرف آئیں. دین بھی ضروری ہے لیکن دنیا بھی ضروری ہے, لیکن دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ دین بھی ضروری ہے. دونوں چیز ضروری ہے, دونوں علم سیکھنے ہیں. زیادہ تر ترجیح دینی ہے ہم نے انشاءاللہ کس چیز کو؟ دین کو ترجیح دینی ہے, تاکہ یہ دین ہمارے پاس دو جہان میں کام دینے والا ہے. یہ قبر میں بھی ساتھی ہے قرآن پاک, حشر میں بھی ساتھی ہے, جنت میں بھی ساتھ جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم جب بچوں کو اسکول میں بھیج دیں تو بیگ پیچھے ہوتا ہے جی, بچوں کے بیگ کہاں لاتے ہیں؟ پیچھے ہوتا ہے. پیچھے اسکول میں چلے جاتا ہے بچہ. پتہ چلا جو یہ پیچھے والا ہے, یہ جب مر جائے گا بندہ, یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا. پیچھے رہ جائے. اور جب بچے ہمارے درسگاہ جاتے ہیں قرآن پاک سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, قرآن پاک آگے چل رہا ہوتا ہے اور بچے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. پتہ چلا قبر میں بھی پہلے قرآن کریم جائے گا, پیچھے خود جائے گا مہمان نوازی ہوگی. سبحان اللہ. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کس سے کرو؟ قرآن اللہ سے اور اس کے رسول سے, اور دین سے محبت کرو, تاکہ ہمیں دنیا بھی ہاتھ آ جائے گی اور دین بھی. دین بھی. اور رشتہ داری سب ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں قربان جاؤں. رشتہ داریاں تو بڑی نعمت ہے اللہ کی, لیکن رشتہ مضبوط رکھنا ہے. کملی والے, کالی کملی والے جناب محمد عربی